الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلوات پڑھ محمد یاد امام حسین علیہ السلام میں ہر سال گریہ ہوتا ہے اور ماتم ہوتا ہے، عزاداری ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، مقصد امام حسین کیا ہے؟ مقصد امام حسین کیا ہے؟ مولا کا اس دین کے لیے خروج کرنا۔ ہمیں سمجھنی ہے وہ چیز جو مولا ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں، ہم نے اس چیز پر عمل کرنا ہے جو مولا ہم سے کروانا چاہتا ہے، ہم نے اس چیز کو اپنانا ہے جو مولا ہمیں اپنوانا چاہتے ہیں۔ وہ جو ہے نا، ہر سال عزاداری ہوتی ہے، ماتمداری ہوتی ہے، تو مقصد امام حسین کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ دین کا سودا نہ کرو۔ توجہ رکھیے گا، میرے مولا کا مقصد کیا ہے کہ دین کا سودا نہ کرو، یعنی مصیبتیں آتی ہیں تو آ جائیں، ذبح ہوتے ہو تو ہو جاؤ، گھر جلتے ہیں تو جل جائیں، بچے قربان ہوتے ہیں تو ہو جائیں، تمہارا مال لٹتا ہے تو لٹ جائے، لیکن یاد رکھو سب کچھ قربان کر دو، دین کا سودا نہ کرو۔ یہ سبق دیا ہے حسین ابن علی نے کہ دین کا سودا نہ کرنا۔ اور دین کا دوسرا نام بتاؤں؟ دین کا دوسرا نام قانون خداوندی، اللہ کا بنایا ہوا قانون، یعنی اللہ کا دین۔ کون سا دین؟ ان الدین عند اللہ اسلام، جو اللہ کا پسندیدہ دین ہے، اللہ کا پسندیدہ دین ہے، اس پر ہم نے عمل کرنا ہے، یعنی دین پر ہم نے قربان ہونا ہے، دین کو قربان نہیں کرنا۔ تو جو ہے کہ نہیں، ہم نے دین کو قربان نہیں کرنا۔ اور مولا نے مصداق میں ہمیں کر کے دکھایا کہ دیکھو سب کچھ دین ہے، اللہ کا قانون سب سے بالا تر ہے، سب سے بڑا اللہ کا قانون ہے، اللہ کے قانون سے آگے کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حسین ابن علی، یعنی اللہ کے بنائے ہوئے قانون سے آگے کوئی چیز نہیں ہے۔ ہماری زندگیوں کا سودا ہو گیا ہے، ہم نے اگر پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اب ہمارا وجود اپنا نہیں رہا، ٹھیک ہے نا؟ اب ہمارا وجود اپنا نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اچھے اخلاق سے پیش آئیں، سلو رحمی کریں، اگر تقاضے حسینی کو پورا کرنا ہے تو نمازی بنے، اگر تقاضے حسینی کو پورا کرنا ہے تو پردے دار بنے ہمارے مستورات، اگر تقاضے حسینی کو پورا کرنا ہے تو کسی کا حق غصب نہ کرے۔ 3 مقامات ایسے ہیں جہاں پر عذاب نازل ہوتا ہے، 3 مقامات پر عذاب نازل ہوتا ہے۔ سب سے پہلے سمجھ بوجھ رکھتے ہوئے کسی پر ستم کرنا، تو ہے نا، سمجھ بوجھ رکھتے ہوئے کسی پر ستم کرنا۔ اور دوسرا کون سی چیز ہے جو عذاب کے نزول کا موجب بنتی ہے؟ کسی کے حق کو پامال کرنا،
کسی کے حق کو پامال کرنا یہ بھی نزول عذاب کا موجب بنتی ہے. اور تیسری چیز کیا ہے؟ کسی کا مذاق اڑانا. تو جو ہے میرے بھائیوں بیٹھے ہوئے یا نہیں؟ آپ بولیں گے یا نہیں بولیں گے مجھے ایسے کوئی غرض نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ میں نے آپ کو وہ چیز پہنچانی ہے جو تقاضے حسینی ہے. آپ بولیں گے تو بھی پہنچاؤں گا, آپ نہیں بولیں گے تو بھی پہنچاؤں گا, آپ خاموشی سے سن لیں گے تو بھی کہتا رہوں گا, آپ بالکل بیٹھے رہیں گے تو بھی پہنچاؤں گا. آپ کو اچھا لگے تو بھی پہنچاؤں گا, آپ کو اچھا نہ لگے تو بھی پہنچاؤں گا. تو ہم نے کیا تبدیل کرنا ہے؟ ہم نے کردار تبدیل کرنا ہے. تبدیل کیوں کرنا ہے؟ یہ مجالس کیوں برپا ہوتی ہیں؟ یہ مجالس اس لیے برپا ہوتی ہیں کہ اگر تم راہ راست سے بھٹک گئے ہو تو ان مجالس میں آ کے ہدایت حاصل کرو. سلامت رکھیں. راہ راست پہ آنے کے لیے مجلس امام حسین میں آنا ضروری ہے. راہ راست پہ آنے کے لیے, ہدایت حاصل کرنے کے لیے مجلس امام حسین میں آنا ضروری ہے. یہ مجلس امام حسین کیا ہے؟ یہ زندگی گزارنے کے اصول بتاتی ہے. یہ آپ کو بتا دیا. اب دیکھیں میں نے آپ کو 3 چیزیں ذکر کر دی ہیں. یہ مولا امام سجاد کا فرمان ہے. میرے معصوم ارشاد فرماتے ہیں کیا؟ اب اس کے بعد ہمیں پتہ چل گیا کہ ہم نے مذاق نہیں کرنا, ہم نے مذاق نہیں کرنا. بھائی جتنا مذاق میں آپ نے ٹائم ضائع کرنا ہے اتنا ضرور پڑھ لو. جتنا مذاق میں آپ نے کوئی ٹائم ویسٹ کرنا ہے اتنا ذکر خدا کر لو, اتنا علی علی کر لو, اتنا حسین حسین کر لو. تو میرے بھائیوں کو گزارش یہ ہے کہ اگر ہم نے رستہ ہدایت پر زندگی گزارنی ہے تو پھر جیسے حسین چاہیں گے ویسے زندگی گزارو, جیسے علی چاہیں گے ویسے زندگی گزارو, جیسے محمد مصطفیٰ چاہیں گے ویسے زندگی گزارو. تو پھر ہوگی یہ زندگی, پھر ہوگی انسانیت, پھر ہم اس دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے, آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے. مجھے نہیں پتا کتنے افراد ہیں, میں مولا کے ماننے والوں کو کبھی بے نمازی نہیں سمجھتا, کبھی بے نمازی تاریخ الصلاۃ نہیں سمجھتا, لیکن خدا نخواستہ اگر کوئی ایسا فرد بیٹھا ہوا ہے جو نماز نہیں پڑھتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا حسین کے ساتھ بھی تعلق نہیں ہے, اس کا علی کے ساتھ تعلق نہیں ہے, اس کا رسول اعظم کے ساتھ تعلق نہیں ہے, اس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. بین دلیلیں ہیں اس کی کہ جو نمازی نہیں وہ عزادار بھی نہیں. تو عزاداری کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ نمازی بننا ہوگا. نمازی یعنی ہمیں اپنے آپ کو اس قابل بنانا ہوگا کہ ہم ہاتھ اٹھا کے سینے پر مارے تو حسین کہنے کے لیے ہماری عزاداری کر رہا ہے. بیوی کہنے کے لیے عزادار ہے, یہ میرے بیٹے کا عزادار آ رہا ہے. تو اس واسطے میرے بھائیوں اور بزرگوں کوشش کرنی ہے, ہم نے کرنی ہے عبادت. ہم اپنی طرف سے کچھ نہیں کر سکتے, جو کچھ ہمیں رسول دیں گے ہم نے اس پہ عمل کرنا ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھیں آپ نے دیکھے ہوں گے, آپ نے دیکھے ہوں گے یہ زیادتوں سے آیا ہوا ہے. تو آپ کا چلے جی, میں نے آپ کے حکم کے مطابق اس کو رکھنا ہے. اچھا, گزارش صرف اتنی ہے میرے بھائیوں اور بزرگوں کہ ہم نے مقصد حسین پر اپنی زندگی کو بسر کرنا ہے. مقصد حسین کیا ہے؟ اس کی معرفت حاصل کرنی ہے. اگر بندگی کرنی ہو, مثلا خدا کی بندگی کرنی ہو تو خدا کی معرفت ضروری ہے کہ نہیں؟ بنا معرفت کے آپ بندگی کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. یعنی نماز پڑھنی ہے, بندگی کرنی ہے اس اللہ کی, تو اللہ کی معرفت ضروری ہے. تو اللہ کی معرفت کیسے ہوگی؟ اللہ تک کیسے پہنچیں گے؟ کوئی نہ کوئی تو وسیلہ ہے نا خدا تک پہنچنے کا. ڈائریکٹ تو خدا تک نہیں پہنچ سکتے. ڈائریکٹ تو حلوہ شریف بھی نہیں کھایا جا سکتا.
मतलब इंसान कहे कि यहाँ से उठ जाएगा और मुंह में चला जाएगा और आगे नहीं, ऐसे नहीं है मेरे भाइयों बुजुर्गों। वसीले के साथ पहुंचे हैं खुदा की बारगाह तक। और सूरह फातिहा में है सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों का रास्ता जिन पर मेरा इनाम है। अब उन लोगों का रास्ता जिन पर अल्लाह का इनाम है, पहले तो उन लोगों की मार्फत हासिल करो। ठीक है, दुआ कर रहे हो इहदिना सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधे रास्ते पर साबित कदम रख। भाई कौन सा सीधा रास्ता? सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों का रास्ता जिन पर तेरा इनाम है। तो पहले तो उन लोगों की मार्फत हासिल करें। जब मार्फत हासिल हो जाएगी तो फिर हम सीधे रास्ते पर गामजन हो जाएंगे। जाहिर है कि जिन लोगों का रास्ता है उनकी मार्फत होना जरूरी है या नहीं है? तो मेरे भाइयों और बुजुर्गों, क्या खुदा ने उनकी मार्फत नहीं करवाई? तमाम आसमानी किताबें जितनी भी हैं, 4 है ना, चारों से भारी किताब कौन सी है? कुरान। ऐसे ही बकरी किताब जो कुछ दूसरी किताब में था वो इस कुरान में आ गया। जो कुछ कुरान में है वो सूरह शिफा में है, वो सूरह शिफा में है, यानी सूरह फातिहा में है, यानी सूरह दुआ में है। तो है या नहीं? ये वो सूरह है कि किसी मरीज पर दम करके आप पानी छिड़क दें, 7 मरतबा सूरह को पढ़ के पानी पर मरीज पर छिड़क दें, मरीज शिफायाब हो जाएगा। मासूम का कौल है। अगर इसको तावीज बना के पास रख लें तो भी शिफायाबी का मूजब बनती है। और ढेर सारे ऐसे अफराद हैं जो इससे शिफायाब होते हैं। मेरे भाइयों और बुजुर्गों, पूरी किताब का इल्म जो है, कुछ कुतर का इल्म कुरान मजीद में मौजूद है, और पूरे का पूरा कुरान जो है वो सूरह फातिहा में मौजूद है। और सूरह फातिहा की तफसीर जब मौला मुत्तकियान ने की, इब्ने अब्बास ने सुनी, मौला मुत्तकियान ने की। ना जुबान थक रही है, ना इब्ने अब्बास थक रहे हैं, यानी तफसीर कर रही है विलायत की जुबान। अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम सूरह शिफा की, सूरह फातिहा की तफसीर बयान कर रहे हैं, और सारी रात तफसीर बयान करते रहे। ना अली की जुबान थकी, ना इब्ने अब्बास थके। तो जब सफेदी छाने लगी ना दिन की, तो उस वक्त इब्ने अब्बास ने ठंडी सांस लेके कहा कि काश ये रात न थकती और मैं इल्म हासिल करता रहता। इल्म हासिल करता रहता, मैं ये अपनी इल्म की प्यास बुझाता रहता। तो मौला मुत्तकियान इब्ने अबी तालिब ने इरशाद फरमाया कि इब्ने अब्बास, मैं अली अगर सिर्फ सूरह शिफा की तफसीर देखो ना तो 70 ऊंट वो किताबें उठाएं, सिर्फ सूरह फातिहा की तफसीर। अच्छा, जो कुछ पूरे कुरान में है वो सूरह शिफा में है, और जो कुछ सूरह शिफा में है वो बिस्मिल्लाह में है। तो है वो सब कुछ क्या है? बिस्मिल्लाह में है। और बिस्मिल्लाह में जो कुछ है वो बिस्मिल्लाह की बा में है। बा नुक्ते के बगैर मुकम्मल नहीं होती, बा नुक्ते के बगैर अपना कोई माना मफहूम नहीं रखती। जब तक बा के नीचे नुक्ता ना आ जाए, ये बा जो है वो अपना माना नहीं देती। तो मौला मुत्तकियान इब्ने अबी तालिब इरशाद फरमाते हैं कि ये जो बा के नीचे नुक्ता है ना, वो मैं अली इब्ने अबी तालिब। समझना है कुरान को तो अहले कुरान से समझो, दीन को लेना है तो दीन के वरसा से लो। लिहाजा अब मेरे भाइयों बुजुर्गों, मैं 2-3 चीजें बयान करने के बाद आपकी ज़ामतों को बिल्कुल तमाम करने लगा। मकसद हुसैन ये है, तकाज़े हुसैन ये है कि अपना सब कुछ कुर्बान कर दो, दीन का सौदा न करो, दीन का सौदा न करो। ये जो बदअखलाकी के काम हैं वो हमारे घरों में ओपन पाए जाते हैं, है जी। ये जो हमारे घरों में लड़ाइयाँ और झगड़े होते हैं वो पाए जाते हैं। अगर आजकल किसी का दिल हो ना कि उसके घर में रहमत के फरिश्ते आए जी, उसे क्या करना चाहिए भला? आप में से किसका दिल है कि रहमत के फरिश्ते आए? सब चाहते हैं ना कि फरिश्तों की आमद हो हमारे घर में, ताकि बरकतें हो, ताकि रहमतें हो। तो सबका दिल है कि फरिश्तों की आमद हो हमारे घरों में। तो क्यों, कौन सा काम करें कि फरिश्तों की आमद हो जाए?
کچھ نہ کچھ ایسا کام کریں کہ فرشتوں کی آمد ہو جائے ہمارے گھروں میں، تاکہ رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں۔ تو میرے بھائیوں، حدیثیں کے ساتھ وہ حدیث جو مستند ہے، جس کے اندر موجود ہے کہ جب محفل میں اس کا ذکر ہوتا ہے تو اللہ کی رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، اس محفل کو اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں، اس محفل کو اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں، واستغفرت، اور ان کے لیے کیا کرتے ہیں؟ استغفار کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں بزرگوں، صلح رحمی بڑا سخت حکم ہے، اپنے رشتہ داروں سے صلح رحمی کریں۔ اچھا، جو کھاتے پیتے بندے ہیں وہ اپنے غریب رشتہ داروں سے اس کا کم تعلق رکھتے ہیں، ہاں جی، یعنی کھاتے پیتے افراد جو ہیں وہ غریب برادری سے ذرا پیچھے ہٹ کے ملتے ہیں، دور ہو کے، زیادہ قریب نہیں، فون نہیں اٹینڈ کریں گے، نمبر نہیں دیں گے کسی غریب بچے کو، ہاں جی، کہ کہیں کوئی کام نہ کر لے۔ یعنی صلح رحمی کا حکم ہے، صلح رحمی کرو۔ صلح رحمی اگر کریں گے تو ہوگا کیا؟ زندگی میں اضافہ ہوگا۔ صلح رحمی کریں گے تو زندگی میں اضافہ ہوگا۔ میرے بھائیوں، اگر قطع رحمی کریں گے تو پھر کیا نقصان ہوگا؟ زندگی کم ہو جائے گا، زندگی کم ہو جائے گا۔ ابھی میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں کہ جس میں میرے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام، ایک شخص ہے، اس نے شکایت کی، مولا میرا باپ فوت ہو گیا اور میرے چچا جان ہیں، ان کے 8 بیٹے ہیں، تو بابا کے جانے کے بعد انہوں نے میری پراپرٹی پر قبضہ کر لیا اور مجھے ایک کوٹھڑی دے دی ہے جس میں بیٹھا ہوں۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں عدالت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں، عدالت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں۔ میرے مولا نے ارشاد فرمایا کہ جس عدالت کا دروازہ تو کھٹکھٹائے گا نا وہ ظالم ہے۔ دوسرا یہ کہ جب تو دروازہ عدالت کا کھٹکھٹائے گا تو تو بھی انہی جیسا ہو جائے گا۔ وہ قطارام ہوئے، تو بھی قطارام دیکھا جائے گا۔ صبر کر، مومن تھا، ایمان رکھتا تھا، سچے دل کا مومن تھا، اہل بیت کو ماننے والا تھا، اس نے صبر کیا، اپنی زندگی گزارنے لگا ایک کوٹھڑی میں، جی زندگی گزارنے لگا۔ تو کچھ عرصے کے بعد میرے مولا اس شہر کے اندر گئے اور اس سے ملاقات کی اور کہا کہ ہاں بتاؤ کیا حال ہے؟ اس نے کہا کہ مولا ایک وبا آئی تھی کچھ مہینے پہلے، وبا آئی تھی، اس میں میرے چچا جان بھی اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے اور ان کے 8 بیٹے بھی چلے گئے۔ تو جو ہے کہ ان کے 8 بیٹے بھی چلے گئے۔ میرے مولا نے ایک جملہ کہا، مولا نے کہا کہ ان کی زندگیاں ابھی تھیں لیکن قطع رحمی کی وجہ سے بہت پریشان ہو گئے۔ تم بھی تو انہیں میں تھے، تو جو ہے کہ نہیں، میرے مولا نے کہا کہ تم بھی تو انہیں میں موجود تھا، تو کیوں نہیں مرا، تجھے وہ بات کیوں نہیں لے کے گئی؟ میرے مولا نے کہا کہ جو قطع رحمی ہے وہ زندگی کو کم کرتی ہے اور جو صلح رحمی ہے وہ زندگی میں اضافہ کرتی ہے۔ کتنے پیغام پہنچے آپ کی طرف؟ مذاق نہیں کرنا، نزول عذاب کا موجب ہے۔ کسی کا حق اثر نہیں کرنا، نزول عذاب کا موجب ہے۔ کسی پر ظلم و ستم نہیں کرنا، نزول عذاب کا موجب ہے۔ صلح رحمی کرو، جتنی ہو سکے صلح رحمی کرو، قطع رحمی سے بچو، اپنے رشتہ داروں سے اچھے تعلقات رکھو۔ میں کچھ غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ حسین کے ساتھ کس کا تعلق ہوگا؟ جو حسین علیہ السلام کی بات مانے گا۔ معرفت خدا نہیں ہے، خدا کرتے ہیں، خدا کو مانتے ہیں لیکن معرفت خدا نہیں۔ رسول کو مانتے ہیں، معرفت رسول نہیں، اطاعت رسول نہیں۔ ائمہ کو مانتے ہیں، اطاعت ائمہ نہیں۔ اصحاب کو مانتے ہیں، اصحاب کی معرفت نہیں۔
تو جو ہے میرے بھائیوں ڈھیر ساری چیزیں ہیں. تو یہ وقت کیا ہے دیکھیں میں بالکل مختصر. جب علم اللہ کے رسول کے پاس تھا علم اسلام تو اس کے سائے کے نیچے کیا سمجھتے ہیں کہ سارے مومن تھے؟ سارے مومن تھے؟ نہیں. مومن بھی تھے منافق بھی تھے. جب یہ علم مولا متقیان کے ہاتھ میں آیا تو کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت اس کے نیچے سارے مومن تھے؟ مولا متقیان نے ابی طالب کے ہاتھوں میں جب علم آیا علم اسلام تو اس کے سائے کے نیچے سارے مومن تھے؟ نہیں. خوارج نکلے تھے. تو یہ جو خوارج نکل رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے مومن نہیں ہے. یہ چھانٹی ہو رہی ہے نا. لیکن جیسے ہی مولا حسین نے یہ علم مولا عباس کو دیا تو اب خالص رہ گئے. اب خالص رہ گئے. یعنی مولا حسین بھی پکار کے کہہ رہے ہیں کہ پروردگار تو نے مجھے وہ اصحاب عطا فرمائے جو میرے نانا کو بھی نصیب نہیں ہوئے, جو میرے بابا کو بھی نصیب نہیں ہوئے. یعنی خالصتاً. اور اس پرچم کی علم اسلام کی کشش اتنی ہے کہ باطل سے تو کوئی آیا ہے, حق سے نکل کے کوئی ادھر نہیں گیا. تو جو ہے ایک چھوٹا سا سوال آپ کے ذہنوں میں ڈال دوں تاکہ آپ اس سوال کو اپنے ذہنوں میں محفوظ کریں, کوشش کریں کہ اس کو پھیلائیں, اس سوال کو پھیلائیں. بی بی زہرا صلی اللہ علیہ رسول اعظم کی شہادت کے بعد میرے برادران کی کتابوں میں علماء کے مطابق 6 مہینہ زندہ رہے. سوال ہے ذہنوں میں رکھیے گا, 6 مہینے زندہ رہے. اور خلیفہ اول اس دنیا سے بی بی کی شہادت کے 2.5 سال بعد رخصت ہوئے. ٹھیک ہے, خلیفہ اول بی بی کی شہادت کے بعد کتنا عرصہ بعد؟ 2.5 سال. 2.5 سال. ٹھیک ہے. اور خلیفہ ثانی کتنے عرصے بعد گئے؟ خلیفہ ثانی تو 24 ہجری کو گئے. بی بی کی شہادت ہوتی 11 ہجری میں, تو کتنا عرصہ بنتا ہے؟ سوال یہ ہے کہ رسول کی اکلوتی بیٹی تھی تو رسول کے پہلو میں کیوں نہ جگہ ملا؟ ہاں, اکلوتی بیٹی, اللہ کے رسول کی بیٹی, اور اتنا عرصہ بھی نہیں ہے, لیکن کس کی خواہش نہیں ہوتی کہ وہ اگر اس دنیا سے جائے تو وہ وہاں جائے جہاں دنیا میں جس کے ساتھ وہ زیادہ پیار کرتا تھا. تو بی بی کا جو سب سے زیادہ پیار کرنے والا بابا تھا نا, تو بابا کے پہلو میں دفن نہیں ہوئی یا دفن ہونے نہیں دیا گیا, وہی چیزیں ہیں. یا دفن ہوئی نہیں یا ہونے نہیں دیا گیا. ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ بی بی کی وصیت ہوگی, نہیں, بی بی کی وصیت بھی نہیں ہے. نہ تو بی بی نے وصیت کی, نہ مولا متقیان نے کوئی رکاوٹ ڈالی. تو پھر تیسرا مسئلہ یہی بنتا ہے نا کہ کچھ تو تھا کہ بابا کے پہلو میں بی بی دفن نہ ہو سکی. میرے بھائیوں اور بزرگوں, جو سوال ہے دوسرا سوال بھی اپنے ذہنوں میں لیتے جائیے. جب لوگ کہتے ہیں نا یار کہ شیعوں نے خود مارا ہے اور خود ہی روتے ہیں, سوال ہے ہر دوسرا تیسرا یہی کہتا ہے وہ جی یہ بدوائے ہیں, شیعوں نے خود مارا اور خود ہی پھرتے ہیں. میرا سوال یہ ہے میرے بھائیوں کہ اگر شیعوں نے مارا تو اس وقت لاکھوں کی تعداد میں مسلمان تھے, وہ کہاں تھے؟ تو جو ہے نا لاکھوں کی تعداد میں مسلمان موجود تھے, انہوں نے نصرت امام کیوں نہیں کی؟
میرے بھائیوں بزرگوں، یہ دین بڑی مشکل سے ہم تک پہنچا، اس دین کو پہنچانے میں بڑے امتحانات دیے ہیں مولا نے۔ مدینہ چھوڑنا کوئی اتنا آسان نہیں تھا، اپنی ماں کی قبر کو چھوڑنا اتنا آسان نہیں تھا، اپنے نانا جان کی قبر کو چھوڑنا اتنا آسان نہیں تھا، ان گھروں کو چھوڑنا اتنا آسان نہیں تھا جن گھروں میں فرشتے آتے تھے اور آیے تطہیر پڑھتے تھے، ان گھروں کو چھوڑنا اتنا آسان نہیں تھا۔ سوال یہی کروں گا کہ مسلمان صرف اتنا بتائیں کہ ابتدائی اسلام میں ہمارا کسی کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں ہے، جب ہمارا کسی کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں ہے تو صرف اتنا بتا دیں کہ رسول کی بیٹی نے جرم کیا کیا تھا کہ رسول کی بیٹی کو اتنا رلایا گیا کہ وہ رسول کی بیٹی خود اپنی مصیبتیں بیان کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ مجھ پر جو مصیبتیں نازل ہوئیں اگر سفید دنوں پر آتی تو شاہ راتوں میں بدل جاتے۔ یعنی بیوی کا خود مسائل پڑھنا۔ اور پھر میرے بھائی اور بزرگوں، 18 سال کی ہے بیوی کی زندگی، اور 18 سال کی زندگی میں حالت کیا ہے؟ 18 سال کی زندگی میں حالت یہ ہے کہ کمر جھکی ہوئی ہے، کمر جھکی ہوئی ہے، جسم میں کپ کپی تاری ہے اور دائیں ہاتھ سے تسبیح نہیں پڑھ سکتے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، سوال ہے کہ بی بی کی یہ کیفیت کیسے ہوئی؟ کس نے ظلم کیا؟ اور دو تو ایسے ظلم ہیں کہ جو ہر زبان پر ہیں۔ ایک ظلم وہ کہ بی بی حق لینے کے لیے آئیں اور ان کو نہ دیا گیا، اور دوسرا ظلم وہ کہ بی بی کے دروازے پر کچھ لوگ لکڑیاں لے کے آئے اور کہا کہ اگر علی کو باہر نہیں نکالے گی تو ہم اس گھر کو جلا دیں گے۔ بی بی نے ایک مرتبہ کہا کہ جو اس گھر میں ہیں ان کو بھی جلا دو گے؟ مجھے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بی بی نے کہا تم نے سنا نہیں ہے الفاطمہ تو بس فاطمہ میرا حصہ ہے، ہمیں کچھ پتا نہیں ہے، علی کو باہر نکالیں وگرنہ ہم دروازے کو آگ لگا دیں گے۔ میرے بھائیوں، دروازے کو تو آگ لگ گئی، آگ لگانے والوں نے دروازے کو آگ لگائی۔ کس دروازے کو؟ جس دروازے پر رسول آ کے پڑھتے تھے انما یرید اللہ لیذھب، جس دروازے پر رسول آ کے کہتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اس دروازے کی چوکھٹ پر جب رسول آ کے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ کہتے تھے تو میرے بھائیوں اسی دروازے پر فرشتے آ کے رکتے تھے۔ اس دروازے کو جلایا گیا۔ جب اس دروازے کو آگ لگی نا، آدھا دروازہ جل چکا تھا، آدھا دروازہ جل چکا تھا۔ ایک کا نام لے لو نا، کنفذ بھی ساتھ تھا، کنفذ بھی ساتھ تھا۔ میں اگر آپ کے سامنے وہ روایت پڑھوں تو میری زبان میرا ساتھ نہیں دیتی، لیکن اتنا کہتا ہوں کہ جب ان لوگوں نے ظلم و ستم کیا اور یہ زور لگا رہے تھے کہ کس نہ کس طریقے ہم اندر داخل ہو جائیں، تو بی بی دروازے کے سامنے کھڑی تھی اور بی بی چاہتی تھی کہ یہ اندر نہ آئے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، ایک لعین نے اپنے پاؤں کے ساتھ اس دروازے کو ٹھوکر ماری جس پر رسول آ کے انما یرید اللہ پڑھتے تھے۔ پاؤں کی ٹھوکر مارنا تھی۔ عزادارو، جلتا ہوا دروازہ بی بی کے اوپر گرا اور اس دروازے میں ایک میخ تھی جو بی بی کے پہلو میں لگی۔ عزادارو، بس بی بی جو ہے اس در اور دیوار کے درمیان پس گئی اور ایک مرتبہ صدا دی کہ فضا مجھے سنبھالو، میرا موسم شہید ہو گیا۔ میں کہوں گا میرے بھائیوں، بی بی نے ابھی حوصلہ ہارا نہیں ہے۔ ان مولے متقیان کو جب یہ دے کے جانے لگے تو بی بی نے پکڑ لیا۔ عزادارو، جیسے دامن پکڑا نا تو اب یہ چھڑانے کی کوشش کر رہے ہیں، بی بی چھوڑتی نہیں ہے، تو کون وہ دامی شخص جو ہے یہ آگے بڑھا اور اس نے بی بی کے ہاتھوں پر تازیانے مارنے شروع کیے۔ عزادارو، جب تازیانے مارنے شروع کیے، جب تک بی بی نے
ہے کہ آنکھوں کے سامنے سب کچھ ہو رہا ہے، یہ مظلومیت حسین ہے، آنکھوں کے سامنے سب کچھ ہو رہا ہے، یہ مظلومیت حسن ہے، آنکھوں کے سامنے سب کچھ ہو رہا ہے، مولا کی مصیبت سب سے بڑی ہے، مولا کی مصیبت سب سے بڑی ہے، ادھر ماں کا مقدر ہے کہ ماں کے چہرے کے اوپر تھپڑ لگے، ماں دربار میں جائے تو ان کو بیٹھنے کے لیے کوئی نہ کہے، ادھر بیٹی کا مقدر ہے کہ جب خیمے جل چکے بیٹی بیٹھی ہے، چند مستورات ہیں، چند بچے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں، اگر 10 کی رات ہو، اور کی بیوی جب پانی لے کے آئی نا، اور کی بیوی پانی لے کے امام سجاد کو دیتی ہے اور کہتی ہے کہ آقا یہ پانی لے لے، اس وقت اللہ ڈالو ایک مرتبہ وقت کے امام نے پانی لیا اور بی بی زینب کی طرف بڑھے، بی بی زینب کو کہا کہ اماں پانی پی لے، بی بی زینب نے ایک مرتبہ امام سجاد کے چہرے کی طرف دیکھا اور ایک مرتبہ پانی کی طرف دیکھا اور کہا سجاد مجھ زینب کو کہہ رہے ہو کہ پانی پی لو، جس کی آنکھوں کے سامنے علی اصغر آتش کرتا ہوا شہید ہو گیا، جس کی آنکھوں کے سامنے علی اکبر کے سینے میں برچھی لگ گئی، زینب کو کہہ رہے ہو جس کی آنکھوں کے سامنے 72 پیاسے شہید ہو گئے، میں کیسے پانی پیوں؟ بس اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ میرے مولا امام سجاد نے کہا کہ اماں میری ان 2 انگلیوں کے درمیان دیکھیں، اجازت امامت سے میرے مولا نے کیا دکھایا کہ آقا حسین ہے، حوض کوثر پر ہے، نانا پانی پیتے حسین پانی پیتے نہیں، کیوں نہیں پیتے؟ اگر حسین کہتے ہیں کہ جب تک میری بیٹی پیاسی ہے، جب تک سکینہ پیاسی ہے، جب تک میری بہن زینب پیاسی ہے، اس وقت تک حسین پانی نہیں پیے گا۔ بس اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ بی زینب نے سکینہ کو پانی دیا اور کہا کہ یہ سکینہ پانی لے لو، تو بی بی سکینہ نے کہا کہ اماں میں اس پانی کا کیا کروں، میں اس پانی کا کیا کروں؟ کہا پی لو، آپ مجھے کیوں دے رہے ہیں، آپ کیوں نہیں پی رہی؟ اس وقت